السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ذرا میرے خیال سے وہ نیا زوم آئی ڈی کی وجہ سے تھوڑے لوگ میرے گروپ کے پریشان ہیں کہ ان کو آ نہیں سک رہے، وہ آئی ڈونٹ نو وائی۔ الحمدللہ، اللہ مدد کرے سب کی انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، کیسی ہیں میری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا ویک اچھا گزرا ہوگا، اور ہم لوگ بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس وقت کلاس میں آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا، زندگی دی، توفیق دی کہ ہم اس کلاس میں آئیں، اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں، ڈیوائسز کام کر رہی ہیں، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی والی بات ہے، شکر تو جتنا کرو کم ہے، اور حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آج کی اس کلاس میں ویلکم، مرحبا بطالب العلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا مبارک کرے، ہم سب مل کر جو کچھ بھی پڑھیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا اسپریچول بریتھر ہے انشاءاللہ تعالی، اسپریچول بریتھر ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان ابھی گزارا ہے، اور الحمدللہ شوال کے بھی روزے ہم نے رکھے، اور رمضان کا جو ظاہر ہے کہ جتنا ذکر کرو اتنی خوشی ہوتی ہے، اور دل میں خاص لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے، اللہ نے توفیق دی اور کافی کچھ کیا، قرآن بھی پڑھا، قرآن سنا، اور ایکٹیویٹیز کی قرآن کے متعلق، الحمدللہ دعائیں بھی کی، ہر قسم کی دعا ہم وقت پہ کرتے تھے، صبح شام کی اذکار پڑھتے تھے، اور دعا کرتے ہیں۔ اور دعا ہے کیا چیز؟ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس دعا کے اس میں ٹاپک میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور مجھے تو یہ تیاری کرتے وقت یہ چیز بہت اس میں لطف آیا اور بہت مزہ آیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شاید اس کو 1-2 ویک تک کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے میرے بارے میں، اجیب دعوت الداعی، تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں مجھ سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ضرور وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ضرور وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے یہ، کہ اس کو پڑھ کر ہی جو ہے نا، جب یہ ایک لفظ ہے کہ فَإِنِّي قریب، یعنی میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور لفظ عبادی کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ میرے بندے، جیسے میں ہمیشہ بھی بولتی ہوں کہ جب ہمیں اپنے کسی بچے پہ پیار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا، میری بیٹی، تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے سوال کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے بلند آواز میں پکاریں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت کی ہے، اور عبادی میں سب لوگ ہیں، مسلمان، نان مسلم، بچے، بڑے، بوڑھے، عبادت کرنے والے، عبادت نہیں کرنے والے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کے سارے بندے ہیں، وہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے قریب ہوں۔ اور عبادی یعنی کہ ہم سب بندے ہیں، اور پھر فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں قریب ہوں۔ تو یعنی ذرا سا ہم سوچیں
تو ہمیں کتنا اس بات سے سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تم دعا کرو مجھ سے، اور نہ صرف دعا میں سنتا ہوں بلکہ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ ایک تو انسان ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کوئی بات بولیں تو وہ سن لیں، ضروری نہیں کہ وہ اس کا جواب دے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے بھی ہیں اور دعا کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہیں، خواہ ہم اسے سرگوشیوں میں پکاریں، چپکے پکاریں، دل ہی دل میں پکاریں یا اونچی آواز سے پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہیے، اور یہ چیز ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اس سے ہونا چاہیے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ ابھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب کس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب دو طرح سے ہے، یعنی ایک تو وہ اپنے علم کے ذریعے ہے، جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے، اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے؟ تو اللہ اپنے علم کے ذریعے ہم سب کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور دعاؤں کو سنتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک تو ہے کہ عام لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خاص لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو خاص لوگوں میں کون ہے؟ عبادت کرنے والے۔ جب عبادت کرنے والے اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی اس کی دعا کو خاص سنتا ہے اور ان کی جواب بھی دیتا ہے۔ فَإِنِّي قریب کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں سے ہر چیز ہٹا دی۔ جیسے کہ ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہمارے دل کے حالات جانتا ہے، اللہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، اللہ ہمارے منصوبات کو جانتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ جو اللہ ہمارے اتنے قریب ہے تو ہمیں اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہم اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے اگر کسی بھی پریشانی میں آ جاتے ہیں تو اٹھا کر اپنے ماں باپ کو فون کر لیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو کر لیتے ہیں، اپنے دوستوں کو کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ کے پاس سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی پرابلم آتی ہے یا نہیں بھی آتی ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ کو پکاریں۔ ٹھیک ہے، ہم مشورتاً کسی سے بات کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل ہر وقت اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی کوئی ایسی دعا نہ مانگے کہ آپ قطع رحمی اس سے ہو رہی ہے یا پھر جلدی نہ کریں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جلدی نہ کرے کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے پھر دعا کی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ کتنا عام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوئی اور وہ پھر تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اب یہ ہے کہ دعا کس طرح کرنا چاہیے؟ دعا جو ہے نا دل سے کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ دعا جو ہے ہماری قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ اور جب مجھے اس بات کا یقین ہوگا کہ میں یہ دعا مانگوں گی یا مانگوں گا تو وہ دعا قبول ہوگی، اور دعا کو ہمیں بہت اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور دعا مانگنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پھر نیک کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا، اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا، یعنی میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور مجھے تو میری دعا کا، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔
کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام کو ہم نے دیکھا، یعنی ہر انبیاء کو دیکھا، ہر نبی کو دیکھا، ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا کا معنی کیا ہے۔ دعا کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس کو طلب کرنا۔ اب دعا کی جو ہے نا دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے دعا عبادت، دوسری ہے دعا مسئلہ۔ دعا عبادت کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے اس کے دوران ہم جو قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح کریں گے، صدقہ کریں گے، اور جو کچھ بھی یہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، یہ کہلاتی ہے دعائے عبادت۔ دوسری ہے دعائے مسئلہ، یعنی مانگنے کی دعا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا و آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرتا ہے اور دنیا و آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال کرتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور عظیم قسم کی عبادت ہے اور سب سے اشرف عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندے کا دعا مانگنا۔ اب دعا کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ انسان محتاج ہے، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، بھلائی پہنچانے اور تکلیف دور کرنے پر اللہ ہی قادر ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے، اور اللہ سے ہی ہمیں صرف سوال کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے بندوں کی طرف نہیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتا ہے آیات میں، جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے اور قرآن میں اور جگہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا مانگیں، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگیں۔ اللہ کا اپنے بندوں کو ہر چیز مانگنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے، شو لیسز کی بھی ضرورت ہے، تو آپ اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ ہے۔ یہ چیز ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہم واقعی بے صبرے بندے ہیں جو یہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث سے بھی ہے کہ دعا یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اگر انسان کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا میں جو وہ مانگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اسے دے دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے سیو کر دیتے ہیں، اور جب بندہ قیامت میں اس کا اجر دیکھے گا تو اس وقت بندہ سوچے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اور پھر دعا مانگنے کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کو ضرور وہ فائدہ، جیسے ہم نے دیکھا کہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ بھلائی اسے ضرور ملتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ جو مسلمان اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی کچھ شرائط رکھی ہیں، تو ہمیں وہ قبولیت کے وقت ہیں تو ہمیں ان اوقات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی دعا بھی جو ہے نا وہ رد نہیں کی، اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ایک حدیث بھی ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت ہی کریم اور حیا والا ہے، وہ اپنے بندے سے اس بارے میں حیا محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ چیزیں رہیں گی دعا مانگتے وقت تو جو ہے ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم اللہ سے دل کے ساتھ اور کیا کہنے چاہیے اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہمیں دعا مانگنا ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، تم تو دعا مانگ رہے ہیں اور میں قبول کروں گا، لیکن تم کو بھی میرا حکم ماننا ہے اور مجھ پر ایمان لانا ہے۔ یعنی یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ نہیں کہ ہم نہ تو نماز پڑھ رہے ہیں نہ ہم قرآن کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جب پکارتا ہے تو ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ ایک تو 5 دفعہ اذان جو ہوتی ہے وہ اللہ کی پکار ہے، کیا ہم سب کچھ چھوڑ کر فوراً اٹھ جاتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کرتے ہیں؟ ہم آیات کو دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یا تو کوئی حکم دیا جاتا ہے، ہم سب پڑھ چکے ہیں ابھی سورہ مائدہ اور ساری صورتیں، یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنو ہم ہیں
اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے روک رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر ہمارے فوراً ہم عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے تمام کام، ہماری تمام دعائیں جو ہم کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں اور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اصل چیز کیا ہے کہ سیک وتھ فل کنوکشن اینڈ utmost ریلائنس، کنورٹ یور ورریز انٹو دعا۔ جب بھی گھبراہٹ ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کسی کی طرف سے دل دکھے، کسی کی بات بری لگے، بس بیٹھ جائیں اللہ سے دعا کرنے۔ اور دعا کرنے کے لیے نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قبلہ رو ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے رہیں، اور ایسے مانگیں کہ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہم چاہے دل میں بھی سوچیں، ہم آہستہ آہستہ بات کریں، ہم زور سے اس کو پکاریں، اللہ ہماری بات سنتا ہے۔ تو اللہ قریب ہے، ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اور جتنی ہم دعا مانگیں گے ہم اس قرب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، بس آج سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ بجائے ہمیں کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، اس سے ہم کہنے کی بجائے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ہم جب اللہ سے دعا کریں گے نا، ہماری ساری پریشانیاں ویسی، اور کہیں بھی کہ اللہ میں اپنے تمام معاملات، ایک دعا بھی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یا اللہ میں اپنے سارے امور تیرے حوالے کر دیتا ہوں، میں اپنی ساری پریشانیاں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو سننے والا بھی ہے، تو دیکھنے والا بھی ہے، اور تو ہی تمام چیزوں کو حل کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت نیکسٹ ٹائم بھی پڑھیں گے کہ قبولیت کے اوقات کیا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی پہلے درود شریف ہے، اس سے پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود شریف، پھر دعائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ ٹاپک اللہ تعالیٰ نے خود سجائی دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اور مجھے تو بہت مزہ آیا اس کی تیاری بھی کرتے وقت۔ تو اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں دعا کرنے والا بنا، ہمیں اپنا قرب محسوس کروا، یا الہ العالمین ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، اور ہمیں ایک اچھا مخلص انسان بنا جو ہم صرف تیری رضا کے کام کریں، اور صرف تجھ ہی سے مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔